اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں، پہلے تو 2 بجے سے 3 بجے تک جمعۃ المبارک کو ہم حاضر ہو رہے تھے، اور اب جو ہے وہ 1 بجے سے 2 بجے تک آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ آذانوں کی بھی آوازیں آپ کے کانوں میں آتی ہیں، تلاوت کی بھی کانوں میں آپ کی آوازیں آتی ہیں، اور جب ٹی وی آن کرتے ہیں تو بزم عقیدت آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس میں بھی دینی موضوعات کو ہم شامل کرتے ہیں۔ ہم آج کے اس پروگرام میں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور ہمارا نظام تعلیم، یہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ مکتب میں اور مدرسے میں کیا فرق ہے، پھر اسلامی جامعات کا جو تصور ہے اس کو کس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلامی جامعات کون کون سی ہیں، پھر انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی، پھر یہ ہے کہ 70s کی دہائی کے بعد جس طرح جامعات کو کام کرنا تھا وہ کیا اس طور پر اپنے امور کو انجام دے سکی، اور پھر اس سے جو بہت قریب ترین سوالات ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو سے وہ انفارمیشن پہنچے گی آپ تک کہ جو بہت ساری کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی نہیں ممکن ہے، تو انشاءاللہ اسے شامل کریں گے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ہیں، جامعہ کراچی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اداروں میں بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں، آج کل بھی ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں، اور دینی حوالے سے جب گفتگو فرماتے ہیں بہت کمال انداز میں فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ملک پاکستان کے ممتاز و معروف ثنا خواں جناب محمد فرحان جنیدی موجود ہیں، جو کہ ممتاز و معروف ثنا خواں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے خانوادے سے سلسلہ طریقت کا ایک شرف رکھتے ہیں کہ جو خانوادہ روحانی فیوز و برکات پھیلانے کے حوالے سے کراچی میں اور پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ بہت جانا پہچانا جاتا ہے۔ حضرت شاہ اسد اللہ شاہ جنیدی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ ایسے شرف بیعت آپ کو حاصل ہے۔ تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا فرحان، آپ ہی کی خوبصورت آواز میں ہم کلام شامل کریں گے پہلے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا
رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ محمد فرحان جنیدی قمر انجم صاحب کا لکھا ہوا، قمر الدین قمر انجم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت اور معروف نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج اسلامی تعلیمات اور ہمارا موجودہ نظام تعلیم جو ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مکتب میں اور مدرسے کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یا عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ رئیس بھائی، بڑا اہم موضوع آج آپ نے چنا ہے، اور خاص طور سے جو غلط فہمیاں ہیں ایک اسلامی نظام تعلیم کے حوالے سے وہ بھی دور ہوں گے، اور یقینی طور سے جو جدت ہے اسلامی نظام تعلیم میں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جو کہ ہمیں تعلیم اور تدریس کے حساب سے ایک مربوط نظام دیتے ہوئے انبیاء کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ایک تاریخی پس منظر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ جب انسان کو باقاعدہ کسی علم کی کسی فن کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العزت نے علوم کو اپنے انبیاء کے ذریعے وارد کرنا شروع کیا۔ اب آئیے کہ جو اسلامی نظریہ تعلیم ہے یا جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ مکتب ہے یا مدرسہ ہے، اسلام نے ایک غیر رسمی نظریہ تعلیم کو، ایک غیر رسمی فن تعلیم کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور اس کی ترتیب یہی تھی کہ مرکز رکھا مسجد کو، کہ جہاں پر آپ کی یومیہ ملاقات ہو 5 مرتبہ، آپ کے امور بھی طے ہوں، اور اسی دوران میں آپ علوم سے بھی اپنے آپ کو فیض مند کیا جا سکے۔ اس کی ابتدائی طور پہ یہ تھا کہ کوئی استاد درمیان میں بیٹھ جائے اور سننے والے اس کو سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور اپنے ذوق کے مطابق اس کو انڈرسٹینڈ کرتے رہیں۔ گریجولی یہ چیز آگے بڑھ کے، جیسے کہ اصحاب صفہ سے پھر آگے بڑھ کے ایک ترتیب پر آتی ہے، اور ہمارے ان 4 فقہا کی جانب بڑھتی ہے، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ائمہ اربعہ، تو انہوں نے بھی اسی ترتیب پر تعلیم حاصل کی۔ لیکن اس کے بعد ایک دور ایسا آتا ہے کہ جو باقاعدہ ایک منظم اور غیر رسمی ترتیب تعلیم سے ایک رسمی ترتیب تعلیم اور رسمی رویہ تعلیم کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ وہ بڑا اہم ہے، جس میں یہ کہ ابتدائی طور پہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جب اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے محلے میں جو اس کی مسجد ہے وہاں پر اسلامی ادوار، اسلامی طریقہ کار کے مطابق اس کو ریاضی علوم سکھائے جاتے تھے۔ یعنی آج جو ہم میتھمیٹکس کو چھوڑ چکے ہیں، یہ ہم ریاضی علوم سکھائے جاتے تھے، اس کو قرآن سکھایا جاتا تھا، اس کو لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ یہ 3 علوم ایسے تھے کہ ریاضیات، ادب اور قرآن یہ اس کو آ جانا چاہیے، یعنی حساب و کتاب۔ یہاں پر جو تعلیم اس صورت میں دی جاتی تھی اس کو ہم مکتب کہتے تھے۔ اس مکتب کو آج کے جدید دور میں ہم پرائمری کے طور سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کا جو پرائمری سسٹم ہے یا جو لوور سیکنڈری سسٹم ہے یا جو امیڈیٹ سیکنڈری سسٹم ہے وہ بیسیکلی آپ کے اس مکتب پر ڈیپینڈ کرتا ہوا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ اس مکتب نے کیسے کیسے ہیرے تاریخ عالم کو دیے، تاریخ عالم، یعنی کہ جس کی کوئی آج مثال بھی نہیں پیش کر سکتا۔ یقینی طور سے پھر ہوتا یہ تھا کہ جو شخص یہاں سے یعنی مکتب میں سے ابتدائی طور پہ تعلیم کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد، سیکھنے پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے ساتھ، اپنے گھر کے رویوں کے ساتھ اٹھتا پروان چڑھتا تو اس کی جو اقدار تھیں وہ مربوط اور مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ پھر وہ آگے جاتا تھا اور اب یہ مکتب مدرسے میں کنورٹ ہو جاتا تھا، جس کو آج آپ ہائر سیکنڈری
یا پھر یونیورسٹی کے ایجوکیشن کہتے ہیں. وہ جو مدرسہ سسٹم تھا جس کو آج ہم یونیورسٹیز کا نام دے رہے ہیں، وہاں پر ایسے جدید علوم پڑھائے سکھائے جاتے تھے کہ جس کے اندر علم الادویہ شامل ہے، جس میں فلکیات کے علوم شامل ہیں، جس میں الجبرا شامل ہے، جس میں کیمیا شامل ہے. اس قسم کے علوم کا سکھایا جانا، اس قسم کی ترتیبوں کا سکھایا جانا، یہ اسلامی ترتیب اور نظام کا وضع کرتا ہے. اسلام کے پہلے یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ ہم آج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو یہاں پر تو یار مختلف فیکلٹیز ہیں اور مختلف فیکلٹیز کے امبریلا میں مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں اور پھر ان ڈپارٹمنٹس کے امبریلا میں مختلف قسم کے پروگرامز رن ہو رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے سب سے پہلی فیکلٹی جو اسلام نے ترتیب دی ہے وہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا، وہ انسانیت ہے. کیا بات! یعنی انسانیت، جب تک آپ کو انسانیت سمجھ میں نہیں آئے گی، ان سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے بعد ہی آپ دنیا کے تمام علوم کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مکتب اور مدرسہ جو ہے یہ وہی دور نظام جس کی آج ہم بات کرتے ہیں کہ یار یہ پرائمری اور سیکنڈری اسکول کا سسٹم ہے، ہم نے صرف نام بدل دیے ہیں، لیکن اگر اس ترتیب کو ہم قائم رکھتے تو آج ہم اس سے بھی کہیں آگے. واہ واہ، کیا اچھی بات ہے کہ مکتب وہ کہ جہاں قرآن کی تعلیم دی جائے، جہاں ادب سکھایا جائے، جہاں لکھنا سکھایا جائے. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ دور ہے کہ جس دور نے ہمیں بہت کچھ دیا. اس کے بعد اس کو آج کے دور میں اگر پرائمری کہیں تو پرائمری کیا دے رہا ہے آپ کو، یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہوگا. لیکن پرائمری کی سطح وہ ہے کہ جہاں سے ایک بچہ جو ہے ایک ملک کا، کسی بھی ملک کا معمار جو ہے وہ بنیادی طور پر تربیت پا رہا ہوتا ہے. بہت اہم بات. اچھا، اب ہم نے یہ تو مکتب اور مدرسے کی بات کر لی. اب ہم اگر جامعات کی بات کریں تو اسلامی تاریخ میں جامعات کا جو تصور ہے وہ کس طرح کا ہے، اور کون کون سی ایسی جامعات ہیں کہ جنہوں نے بہت کارہائے نمایاں اور اپنا ایسی خدمات انجام دی اپنی کہ جسے آج بھی انتہائی یادگار کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. اسلامی تعلیمات اور موجودہ نظام تعلیم آج ہمارے پروگرام کا موضوع. میں نے سوال چھوڑا تھا وقفے سے قبل کہ آیا تاریخ اسلامی کی جو جامعات ہیں، ظاہر ہے اگر اسے ہم دار ارقم پہلی جامعہ کہیں یا اصحاب صفہ کو دوسری جامعہ کہیں اور اس کے بعد آنے والے تمام ادوار کو دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب سے ہی معنوں میں روشنی ڈالیں گے اس پہ. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت خوب، بہت اچھے ابتدائیے سے آپ نے سوال کیا اور بڑا چنیدہ سوال ہے. لوگوں کا جو بیسک کانسیپٹ ہے رئیس بھائی وہ یہ کہ جامعات کا تصور صرف ہمیں یہ جدید دور دے رہا ہے. یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ جامعات کا تصور دینے والا ہی اسلام ہے. بے شک اس دنیا کو سب سے بڑی علوم اور فنون کی پہلی جامعہ دینے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور پہلی جامعہ بنانے والی جو عورت ہے وہ مسلمان عورت ہے، ایک تاجر عورت ہے. یعنی ایک آپ کو ایک ایسا معاملہ نظر آتا ہے فاطمہ فہری، یہ آپ کا تعلق فاس مراکش سے ہے، اور 849 عیسوی میں پہلی اسلامی جامعہ قروین کے نام سے بن رہی ہے آپ کے مراکش میں. پھر اس کے بعد 970 عیسوی کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہاں پر ایک بڑی جامعہ الازہر کا جو ہے مصر کی جامعہ بنتی ہے. یہ جو اسلامک سسٹم تھا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آج ہم چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ایک چھوٹی سی جامعہ بنا لیتے ہیں. ایک کالج ہے وہ ایفیلیٹ ہو جاتا ہے، ایک کالج ہے وہ اس کا ایسوسیشن بن جاتی ہے، ایسوسیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ایفیلیشن کا اور باقاعدہ ایک سسٹم چل رہا ہے. لیکن ہمارے اس نظام کے اندر جو ہمارا وہ نظام ہے، وہاں پر اگر جامعہ الازہر اگر کوئی یونیورسٹی ہوتی تھی تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے مدارس تھے مختلف علاقوں میں، ان کے اندر یکساں نصاب پڑھایا جاتا تھا. ابن خلدون کیا کہتا ہے اس حوالے سے، یہ بڑا اہم ہے. ابن خلدون کا کہنا یہ ہے کہ میرے دور میں جو مجموعی طور پر ایک تدریسی عمر یعنی تدریسی سالوں کا جو مرتب نظام نصاب تھا وہ 16 سال پر محیط تھا. جب 16 سال کی ہم تعلیم حاصل کر لیا کرتے تو ہمیں اس ادارے سے یعنی اس فیکلٹی سے، اس استاد کے تبسط سے، استاد مائنس نہیں ہوتا تھا. یہاں ادارے سامنے آ گئے ہیں، استاد مائنس ہو گیا، تو وہاں استاد مائنس نہیں ہوتا تھا، استاد کی طرف سے ایک اجازہ ملتا تھا. وہ جو اجازہ ہوتا تھا وہ دراصل آج کے ایک ڈپلوما کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس کو ہم آج کا ڈپلوما کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ڈگری سیکشن کی طرف جاتے ہیں، ڈگریز کی طرف جاتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس دور میں باقاعدہ تخصص کا ایک نظام تھا
کہ جس کے اندر شیخ المدارس یا محتمم المدارس یا شیخ الاساتذہ یا رئیس الجامعہ یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو نام دے لیں، اس کی اجازت سے وہی اجازت دینے والا استاد اس کو تخصص کرواتا تھا، اور تخصص کرانے کے بعد اس کو جو ڈگری دی جاتی تھی آج کل کی ماسٹرز یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کہلاتی ہے۔ یہ وہ نظام ترتیب ہے جس کو دنیا نے اپنے نام سے اڈاپٹ کیا، لیکن اس میں اہم بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ غزالی کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ طالب علم پر اتنا بوجھ لاد دیں گے تو اس کے دماغ میں سوائے کنفیوژن کے کچھ اور نہیں بھرے گا۔ اسی طریقے سے ایک مشہور طبیب ہیں 11ویں صدی عیسوی کے شیرازی، طبیب شیرازی کے نام سے بہت مشہور ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کو بیمار کرنا ہے تو اس کو مختلف علوم میں پھنسا دو اور اس کو نتیجے تک نہ پہنچنے دو۔ یہی قسم کا اگر ہم اس کو فلسفیانہ انداز سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یار واقعی ہمیں مختلف علوم میں پھنسا کر کے مار دیا گیا اور ہمارا جو مرکز تھا قرآن کریم اس سے دور کر دیا گیا۔ تو ہمارے جو جبران، جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے، جابر ابن حیان، یہ وہی غیر رسمی مدارس کے طلباء ہیں، یہ وہ غیر رسمی جامعات کے طلباء ہیں جنہوں نے امام جعفر صادق کے قدمین میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کی ہے، اور آپ کے سامنے ایک جدید سائنس کا مجموعہ اور نمونہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر آپ پانی کی، میں پانی سے آغاز اس لیے کرنا چاہوں گا کہ جو پانی کی ایجاد میں جو ہائیڈروجن مالیکیولز کی ہمیں جو کوانٹٹی نظر آتی ہے، اس کا موجد کون ہے؟ اس کا موجد یہی جابر ابن حیان ہے۔ آپ کے پاس میں وہ سائنٹسٹ بھی ملے جنہوں نے پہلی دفعہ آنکھ کا آپریشن کیا، آپ کے پاس وہ سائنٹسٹ بھی آئے جنہوں نے الجبرا کا قیام عمل میں لایا، آپ کے پاس وہ سائنٹسٹ بھی آئے جنہوں نے بلڈ سرکولیشن ایجاد کی۔ تو یہ وہی مدارس تھے جو اجازت سے لے کر کے نکلتے تھے اور پھر تخصص کے لیول پر پہنچ کر کے کسی نئی چیزوں کے موجد کی وجوہات کو سامنے لے کر کے ایک نئی سائنس کی ایجادات ہمارے سامنے رکھتے چلے آئے۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے! دیکھیں مسلمانوں کی کتنی خدمات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو آج جن حالات کا سامنا ہے، تو آج مسلمان قوم، پوری امت مسلمہ جو ہے مغلوب نظر آ رہی ہے، اور ایک ایسی صورتحال میں نظر آ رہی ہے کہ شاید جس پر رحم کیا جائے۔ لیکن یہ ساری ہماری جتنی ہماری پرتعیش زندگی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے مسلمان جو سائنٹسٹ ہیں ان کا بڑا کردار ہے، محققین کا بڑا کردار ہے، محدثین کا، اور جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے جتنا کام چھوڑا ہے اسی سے آج ہم وہ فیوز حاصل کر رہے ہیں کہ جو ان کا کام ہے۔ بہر صورت آج جو مسلم دنیا جو نقشہ پیش کر رہی ہے اس کو یقیناً ایک دہشت گرد ملک، دہشت گرد قوم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، دہشت گرد مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں تحقیق ہے، اس میں تفکر ہے، اس میں تخلیق ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے اس مذہب میں اور اس کی تعلیمات میں۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ آئیے شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیش کریں گے محمد فرحان جنیدی۔ ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، سہراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، سہراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے،
جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے۔ جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے۔ حضرت مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، بڑا تعلق رہا ہمارا ان کے ساتھ، اور بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب بھی ان کی کوئی کتاب مکمل ہوتی اور جب ہم ان سے کہتے کہ کیفی صاحب اس کی رونمائی فرمائیں اور اس کی رونمائی کی کوئی تقریب رکھیں، کئی مجموعہ ہے نعت انہوں نے ترتیب دی کوئی 15-16 کے قریب، تو فرماتے کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، سرکار کی چوکھٹ پہ پیش کر دوں گا یہی رونمائی۔ اللہ، اس کیفیت کے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ فرحان جنیدی بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ اپنی عقیدت نظر کر رہے تھے، مسرور کیفی صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ میں نے سرنامہ کلام میں 1970 کا حوالہ دیا، اور 70 کی دہائی کے بعد جن انسٹیٹیوشنز نے، جنہیں ہم جامعات کہے، جو کارہائے نمایاں انجام دیے یا اپنا نام اپنی خدمات کے حوالے سے متعارف کرایا، ان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ، خاص طور سے کیونکہ آپ نے 1970 کو فوکس کر کے یقینی طور سے جغرافیکلی پاکستان کی ان جامعات کو فوکس کیا ہے، اور یقینی طور سے پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے ہمیں جس انداز سے یہ میسر آیا اور جس انداز سے ہمیں ملا، جب پاکستان بنا تو پاکستان میں ٹوٹل 2 جامعات تھیں، ایک یونیورسٹی آف سندھ اور دوسری پنجاب یونیورسٹی۔ ان 2 جامعات سے باقی جامعات نے جنم لیا، جس میں یونیورسٹی آف کراچی، پھر پشاور، پھر بلوچستان، یہ بڑی جامعات صوبوں کے حساب سے ترتیب دی جاتی رہیں۔ ماشاءاللہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ 1970 تک ہمارے پاس یہ جامعات کا جال بچھ کے 10 بڑی جامعات کے جو ہے نا احاطہ کر چکا تھا ڈویژنل سطح تک، اور اسی ترتیب سے ہمارے پاس کم و بیش 550 کالجز، چھوٹے بڑے کالجز تھے اس وقت 1970 کی دہائی میں۔ یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان جو ہے ایک جانب تو اپنے ساتھ یہاں موجود مشرقی پاکستان اور پھر مغربی پاکستان کا معاملہ ہے، جہاں پر کولکتہ اور ڈھاکہ کا جو ڈھاکہ سے ایفیلیٹڈ جتنے بھی ادارے تھے وہ بھی موجود تھے، اور کولکتہ سے جو ایفیلیٹڈ یونیورسٹی کا ایک کالج تھا وہ بھی موجود تھا۔ ہم پاکستان کو فوکس کرتے ہیں، دنیا بھر میں جو رینکنگ ہوتی ہے وہ کیو ایس رینکنگ یعنی ورلڈ رینکنگ کہلاتی ہے، اور ہماری جامعات بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کی کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو کہ پاکستان کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں آ سکے۔ جنہوں نے جامعات کا نظام دیا، ابھی ہم نے بات کی تاریخی طور پہ، جنہوں نے جامعات کے اندر جو ہے نا جدید علوم کا نظام دیا، بتائے وہ آج دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علوم آپ کے پاس ایک زبان میں موجود تھے، یعنی عربی زبان میں موجود تھے، آپ کو ڈائیورٹ کر دیا گیا دوسری زبان کی جانب، اور آپ نے اس کے ترجمے کیے۔ جب آپ نے اس کے ترجمے کیے تو آپ کے وہ علوم یعنی وہ جو آپ کی ریسرچ تھی، جو آپ کی یونی لینگویج ریسرچ تھی، اس سے آپ کا دھیان ہٹا۔
جہاں تک آپ پہنچ چکے تھے وہاں سے ہٹا اور پھر دوسری زبان کی جانب آپ ٹرانسلیشن میں چلے گئے، پھر اس ٹرانسلیشن کے بعد اس زبان سے پھر دوسری زبان میں چلے گئے. یہ جو آپ کو اس ڈرامے بازی میں پھنسائے رکھا گیا مستقل، اور پھر آپ کو آ کر کے ایک فورن لینگویج آپ پر امپوز کر دی گئی کہ جو نہ آپ نے بولی نہ آپ کے آباء و اجداد نے بولی، تو پھر کس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی تھی آج. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بات ہے کہ اس چیز کے ابلاغ کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. وجہ اس کی ہے کہ وہ زبان ہے کہ جو انٹرنیشنلی بولی سمجھی جاتی ہے. تو کیا یہ وجہ نہیں رہی ہوگی کہ ان علوم کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ یہ مغرب تک بھی پہنچے اور یہ علوم جو ہے متعارف ہوں کہ مسلمانوں نے اس طرح کا کام کیا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے اسی انداز سے فرمایا کہ جیسا کہ ہم نے انگریزی کو تو ایک جو ہے درمیان کی لینگویج ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط بڑھانے میں یا چلانے میں مناسب ہے. ہم عربی کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی بھی تو اسی قسم کی زبان تھی جو دنیا بھر میں مختلف ممالک میں بولی جاتی ہے، اور آج بھی یوں کہا جائے کہ 1/3 ایریا میں عرب کنٹریز کے اندر بولی جاتی ہے. گو کہ آبادی کم ہے لیکن محل وقوع کے حساب سے وہ بہت بڑے خطے میں بہت بڑے ایریا میں بولی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ عربی کو کیوں نہیں فوکس کیا جاتا، جبکہ قرآن عربی میں، احادیث عربی میں، اور جتنی قدیم کتب ہیں جو ہمیں ذخیرہ ادب ملتا ہے اس میں عربی اور اس کے بعد پرشین یعنی فارسی یہ چیزیں. اب یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے انتہائی غیر معروف چیزیں ہیں چونکہ غیر مستعمل ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور اسلامی تعلیمات اور ہمارا موجودہ نظام تعلیم. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی فکر انگیز ایک بات اور ایسی بات کی جس پر ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا ہم نے انگلش کو بہت پرائرٹی دی، بہت ترجیح دی، اور ہم نے کیا دی؟ دلوائی گئی بنیادی طور پہ. یہ ایجنڈا ہے مغرب کا کہ ان کو سب کو جو ہے مغربی فکر دی جائے، مغرب کی لینگویج دی جائے، ان کو ان کی اصل سے ہٹائے. یعنی عربی سے ہٹ جائیں گے تو قرآن سے تو ہٹ ہی جائیں گے، عربی سے ہٹ جائیں گے تو احادیث سے تو ہٹ ہی جائیں گے. کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بڑا اہم ترین بات ہے رئیس بھائی، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذہب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیں، جو سرکار کا کلام ہے، جو سرکار کی زبان ہے جو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. آج اگر ہم سے کوئی اس زبان میں بات کر رہا ہو تو جب تک وہ ہمیں ہماری زبان میں نہ سمجھائے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس زبان کو سیکھا جو کہ دور دراز کے لوگ تھے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے جدید ترین جو تعلیمی نظام ہے، جیسے آپ جرمنی کو لے لیں تو وہ تو اپنی زبان میں تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. چائنیز اپنی زبان میں تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وائی ناٹ پاکستان یا ہم اس اپنے عرب ممالک کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی اہم ترین وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ آپ کی جامعات کو رینک کرنے کے لیے، آپ کی جامعات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آپ کی جامعات کیا کام کر سکتی ہیں، یہ مسلمانوں میں پوٹینشل کیا ہے. مسلمانوں کے پاس اسلامی جامعات کا کوئی رینکنگ کا نظام ہی موجود نہیں ہے آج تک کہ آپ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکیں. آپ کے پاس ابلاغ کا کوئی ایسا سسٹم ہی موجود نہیں ہے کہ آپ اپنی پروموشن کے حوالے سے کوئی بات کر سکیں. پھر دیکھیے دنیا کے اندر کس قسم کے نظام جو آج تک کام کر رہے ہیں، جو ہمیں رینک کرتے ہوئے آ رہے ہیں. بلونگا ایکارڈز ہیں، واشنگٹن ایکارڈ ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ یونیورسٹیز میں جو کریڈینشلز ہیں ان کو بالکل انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن کیا آیا واقعی یہ جو نظام ہے ہم نے جو اڈاپٹ کر لیا ہے، کیا یہ ہمارا انٹرنیٹی کا نظام ہے؟ کیا یہ ہم سے اندر سے تعلق رکھتا ہے؟ یہاں ہم مفلوج ہو رہے ہیں ذہنی طور پہ. ہمارا جو سسٹم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے یقین کو، ہم اپنے توکل کو اللہ کی جانب لے کر کے جاتے ہیں، وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، وہ ہمارے مذہب کی سائنس کا حصہ ہے. جبکہ یہ جو امور جو سائنس ہم پر وارد کی جا رہی ہے یا جو مسلط کی جا رہی ہے، ایک طریقے سے اس مسلط کرنے کے نظام کے ساتھ ہمیں اللہ سے دور کیا جا رہا ہے. آپ کا توکل ختم کیا جا رہا ہے، آپ کو اسباب کی طرف لگایا جا رہا ہے، جبکہ مسبب الاسباب سے آپ ہٹ رہے ہیں. یہاں پر جو اہم بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ مسلم دنیا جب تک قرآن کریم کو اس انداز سے نہیں دیکھے گی جس انداز سے صحابہ نے دیکھا، جس انداز سے جابر ابن حیان نے دیکھا، جس انداز سے الرازی نے دیکھا، جس انداز سے فارابی نے دیکھا، ہم کبھی بھی اپنے اندر ایسے سائنٹسٹ نہیں پیدا کر سکتے رئیس بھائی کہ جس طریقے سے جو نئی چیزوں کے موجود ہو سکیں. پھر اس میں جو بڑی اہم بات ہے جو کہ سب کے سامنے رکھنی بھی چاہیے،
کہ آپ ایک چیز آپ پر لائی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابھی 11 کوالٹی سٹینڈرڈز کی بات ہوتی ہے کہ جب تک یونیورسٹیز میں وہ کوالٹی سٹینڈرڈز نہ آئیں تو اس وقت تک آپ کی جامعات اپلفٹ نہیں کر سکتی. وہ 11 کوالٹی سٹینڈرڈز پر پہنچتی ہیں تو تھوڑے دنوں میں ایک بیانیہ آتا ہے جناب علی اب وہ سٹینڈرڈز 21 ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے کرائٹیریا 52 ہو چکے ہیں، اب اس طرف چلے جائیے. تو یعنی ہم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور جس دوڑ کو لگتے ہوئے جو اسلاف کی دوڑ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اب دوڑتے رہے، ملنا کچھ نہیں آپ. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کا نظام جو ہے بالکل ایسا بنا دیا گیا ہے کہ یہ پروفیسرز اتنے اس طریقے سے اتنے پیپر پبلش کر لے گا تو اس کا اتنا درجہ بلند ہو جائے گا، اتنے پبلش کر لے گا تو اتنا بلند. یعنی معیار استاد جسے ہم کہنا چاہیے، استاد کا معیار، یعنی ٹوٹل کوالٹی فیکٹر کی تو ہم بات کر رہے ہیں، ٹیچر کوالٹی فیکٹر کی ہم بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے. استاد ہمیشہ سے، میں نے جیسا کہ ابتدا عرض کیا تھا کہ وہ جو اجازت دینے والا ہوتا تھا وہ استاد کی اجازت کے بغیر نہیں دیا جا سکتا تھا، پھر آپ تخصص کی جانب جایا کرتے تھے. آج تو آپ اس استاد کو ایسے مائنس کر رہے ہیں جیسے استاد ہے ہی نہیں، اور پھر آپ نے مختلف ذہنوں کو پھنسا دیا ہے. مختلف استاد ایک ذہن کو پڑھا رہے ہیں، کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ آپ کو بنانا میٹھا ہے لیکن آپ ہر وہ جو ہے نا اس میں انٹیگرینٹس ڈال رہے ہیں کہ جو کھٹا بنانے میں بھی کام آتے ہیں، جو مرچ والا بنانے میں بھی کام آتے ہیں. یعنی ایک عجیب نظام مرتب کر دیا گیا. ہاں کچھ اقوام نے اس پر ترقی کیسے کر لی، یہ بڑا اہم سوال ہونا چاہیے کہ یار ہم نہیں کر پا رہے، انہوں نے کس طریقے سے کر لی؟ انہوں نے اس ترتیب پر کر لی کہ انہوں نے جس بھی نظام کو پکڑا ان میں کنسسٹنسی تھی، ان میں کنٹینیوٹی تھی، ان میں انڈرسٹینڈنگ تھی. انہوں نے پہلے اس نظام کو سمجھا، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں گئے، اس کے فوائد کی کریڈیبلٹی کو جج کیا، پھر اس کو اڈاپٹ کیا، پھر اس کو امپلیمنٹ کیا. یہاں پر کیا ہے کہ ہم امپلیمنٹ پہلے کر لیتے ہیں، اڈاپٹیشن ہمیں آتی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ہماری اسٹیبلش نہیں ہوتی اور ہمارے ادارے تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا آج استاد جو معاشرے کا سب سے اہم ترین شخص ہونا چاہیے، جو بنیادی نقطہ ہونا چاہیے انسان کو انسان بنانے کے لیے، اس پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے. بالکل. تو یہ اعتبار کے اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر دیا ہے جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجی تھی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ظاہر ہے پروگرام اپنے نصف سے زیادہ وقت مکمل کر چکا ہے، اس مرحلے پر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں وہ کیا اصلاحات ہیں کہ جو امت مسلمہ کو اپنے اس عروج اور اپنے اس ارتقاء کی طرف لے جائے جو اس کا ماضی رہا ہے، جس میں محققین نظر آتے ہیں جیسے جابر ابن حیان کا آپ نے حوالہ دیا، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ جن کا آج بھی ہم کتابوں میں تذکرہ پڑھتے ہیں. کب ایسا ممکن ہوگا کہ امت مسلمہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دوبارہ مسلم امہ کو اپنے عروج کی طرف لے جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں اس سوال سے؟ بہت اہم ترین سوال ہے. دیکھیے، جب بھی کسی سسٹم میں کوئی نئی جدت آنی ہوتی ہے، آپ ہمیشہ ایک چیز کی جانب جاتے ہیں، اور وہ ہے آپ اس کو آج کی زبان میں لا انفورسمنٹ کہتے ہیں، آپ اس کو عدل کا انصاف کا نظام کہتے ہیں. آج اس کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو چکی ہے پورے کے پورے سسٹم میں. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہاں انصاف ہو رہا ہے. ایک استاد ہے، وہ پڑھا رہا ہے، وہ پوری محنت سے پڑھا رہا ہے، وہ پورا ٹائم دیتا ہے، اس سسٹم کو پورا ٹائم دیتا ہے، جو کچھ اس کو آتا ہے اس کو ڈیلیور کرنے کی میکسیمم کوشش کرتا ہے. جبکہ ایک ایسا استاد ہے جو کہ پورے سسٹم پر چھایا ہوا ہے، اور دوسری جانب ایک ایسا استاد ہے کہ جو کہ اسکول مدرسے کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا، جو کہ یونیورسٹی کے اندر آتا ہی نہیں ہے، جو کہ پڑھاتا ہی نہیں ہے، کلاس لیتا ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کے تعلقات بہت بڑے ہیں، اس کے معاملات بہت بڑے ہیں، آپ اس کو تو ان دونوں استادوں کو آپ دونوں کو ہی استاد کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر جو سسٹم کی اکائیاں ہیں ان کی بنیاد پر کام کرنے کی بہت اہم ضرورت ہے. پھر ہر ایسے نظام کو، جو بھی آپ کسی بھی نظام کی بات کرتے ہیں، ہر نظام کا ایک ویژن اور مشن ہوتا ہے. ہمارے پاس نہ کسی نظام کا ویژن ہے نہ کسی نظام کا مشن ہے. مشن ہمیشہ کریڈیبلٹی پر بنتا ہے، اور وہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہمیشہ کچھ گولز سیٹ ہوتے ہیں اس کے، اور وہ جو گولز ہیں وہ کسی آبجیکٹیوز پر کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ آبجیکٹیو اچیو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ گولز اچیو کر لیتے ہیں. جب گولز پر پہنچتے ہیں تو آپ کسی مشن کو جو ہے کاندھا دے کر کے اس تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ مشن پہنچتے ہیں تو پھر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب علی یہ ادارہ ویژنری ہے. یہ لیکنگ ہے ہمارے اداروں میں، یہاں پر انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش نہیں ہو رہی. پھر گورننس کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ آئے دن کہ یہ جو چینجز ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے ایک راستہ دکھا دیا، اس راستے سے ہر وہ سسٹم میں داخل ہو رہا ہے جس کا تعلق چل رہا ہے، جس کا معاملہ چل رہا ہے. یہاں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اور بہت سیریس لینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یار صحت کا معاملہ بڑا اہم ہے. میں کہتا ہوں صحت چھوڑیے جناب علی، تعلیم کا معاملہ سب سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت اسی وقت اچھی ملے گی جب اچھی تعلیم ہوگی، انسان اسی وقت اچھے ملیں گے جب اچھے انسان بنائیں گے آپ. اور دوسری بات یہ کہ جو بچپن سے ہمارے ہاں جو بچوں کو آج ایک نظام کی طرف لگایا جا رہا ہے، اور ہم اس طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ جو ایک پرانا نظام تعلیم تھا وہ ایک دقیانوسی
نظام تعلیم تھا، یہ بات سننے کو ملتی ہے. بالکل بالکل. دوسری جانب یہ بھی بات سننے کو ملتی ہے جی میرے والد جو تھے نا وہ انہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا جو آج کل کے BA کے برابر ہے، یہ والی بات بھی سننے کو ملتی ہے. تو بھیا یا یہ اس بات کو صحیح کہہ لو یا اس بات کو صحیح کہہ لو، یعنی ہم دونوں جانب اپنے آپ کو جو ہے نا اکاؤنٹیبل نہیں سمجھ رہے، یعنی کہ ہم کہیں بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم اپنے تئیں جو ہم اپنے اولاد کی سہولت دیکھتے ہیں، جو سسٹم سے اڈاپٹیشن کرتے ہوئے جو چیز اس کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اچھی ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو ہمارے اجداد نے بتائی ہو جو ہمارے لیے مشکل ہے وہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. بالکل بالکل. تعلیم، نظام تعلیم کے اوپر کام کرنے کے لیے جو بنیادی نقطہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو استاد کو سمجھانا، عزت دینی ہوگی، عزت دینا پڑے گا، لٹریٹ کرنا پڑے گا، پھر استاد کی کریڈیبلٹی کے میکینزم اور اس پر چیک لگانے پڑیں گے، پھر اس پر اسیسمنٹ کا سسٹم لانا پڑے گا، اور وہ اسیسمنٹ اس ترتیب پر کرے کہ وہ اپنا فرض سمجھ کے کرے. ایک تو ہے اسیسمنٹ جو کہ آپ نے پابندی لگا دی زور زبردستی اس پر کہ بھائی آپ کو ضروری اسیسمنٹ کرو، نہیں، وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرے، اس لیے پیش کرے کہ جو کچھ اس نے پڑھایا ہے وہ ڈیلیوریبلز ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں. کیونکہ اس کا میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم آج صرف اس بچے کو ڈگری دے رہے ہیں، کیا صرف ڈگری دینے سے کام بن جائے گا؟ کیا وہ مارکیٹ میں جا کر کے وہ ایک کریڈیبل استاد بن سکتا ہے؟ استاد بھی نہیں بن سکتا. اور تو یہاں تو یہی بات سمجھانے کی ہے کہ بھیا جب معاشرے میں آپ کو ایک ایسی چیز پیدا کرنی ہے کہ جو سسٹم بنا سکے تو وہ استاد ہی بنا سکتا ہے. بہت اچھی بات کہی. اور ہم جمہوری قوتوں کو دیکھیں اور ڈیموکریٹک فورسز کو دیکھیں تو وہ کہتی ہیں ووٹ کو عزت دو. اگر ہم لائرز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عدل کو عزت دو. اسی طرح ہم جہاں کہیں، اگر ہم اپنی صحافی برادری کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی کو عزت دو. تو بہت ساری چیزیں ہیں. بنیادی طور پر ہمیں عزت دینی ہوگی قرآن کو. قرآن میں وہ تمام علوم موجود ہیں کہ جو ہمیں زندہ رہنا سکھاتے ہیں، اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں تعلیم دی گئی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور علم اسی وقت حاصل کیا جائے گا کہ جب جامعات کی بات ہوگی، جامعات کے حوالے سے بات ہوگی، اس میں اصلاحات کے حوالے سے بات ہوگی، موجودہ نظام تعلیم پر غور و خوض کیا جائے گا، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے. فرحان جنیدی آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد فرحان جنیدی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. حضور دیں گے، ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو. حضور دیں گے، ضرور دیں گے. انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو. حضور دیں گے، ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، صدا مدینے سے آ رہی ہے. مدینہ ڈیرا جما کے مانگو. حضور دیں گے، ضرور دیں گے. مدینہ ڈیرا
مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو سبحان اللہ سبحان اللہ.